تو یہ میں ان کو چڑھا نہیں رہا ہوتا، یہ تو وہ ہمیں کہتے تھے آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں مارتے ہیں اور ہمارے رونے پہ پابندی بھی لگاتے ہیں۔ ہمیں اہل حدیث کہتے تھے جی ہم سارے فرقوں سے بہتر ہیں کیونکہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو پھر میں جب آل امیہ کی بدماشیوں پہ، یزید کے خلاف، آل امیہ کے خلاف بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کرتا ہوں، اہل بیت کی شان میں پیش کرتا ہوں، تو پھر میں اینڈ میں بولتا ہوں کہ سر آپ اس بخاری کو نہیں مانو گے؟ اب بخاری کدھر گئی؟ بخاری صرف رفع الیدین کرنے کے لیے، تو میں چڑھا نہیں رہا ہوتا۔ چڑھانا تو تب ہو میں کوئی اپنی ڈاکٹرائن، یہ تو انہی کی ڈاکٹرائن ان کو بتا رہا ہوتا ہوں، آپ مجھے آگے چڑھائیں، میں نہیں چڑھوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بخاری میں مسلم میں کوئی چیز آئی تو میں مانوں گا، آپ مجھے بخاری دکھا کے کہنا یہ دیکھو یہ بھی بخاری میں لکھا ہے اس کو بھی مانو، میں وہ مانوں گا۔ میں کبھی نہیں کہوں کہ آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں۔ وہ چھڑتا تو وہ ہے جو ماننا نہیں چاہتا، وہ جو چڑ رہے ہوتے ہیں نا ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ مجھے آگے چھیڑے نا، جو اتنا غصے میں بھرا بیٹھا ہے، شیطان کے خلاف ظاہر جہاد کرنا ہے تو آپ کو پھر شیطانی چالوں سے بھی واقف ہونا چاہیے، اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے اہمیت آتی ہے بندے میں۔ جو اتنا بھرا پڑا ہوا ہے بقول آپ کے بزرگوں کے خلاف، تو آئیں اس کو بھی آپ چڑھا کے بتائیں، میں بھی چڑھ جاؤں گا؟ نہیں چڑھوں گا، اس لیے کہ کوئی بات مجھے قرآن اور حدیث سے دکھائیں گے، میں کیوں چڑھوں گا؟ میں چڑھتا ہی اس وقت ہوں جب آپ بابوں کی باتیں بتاتے ہیں، جب آپ اہل سنت کی کتابوں کی باتیں بتائیں گے جو حدیث کی کتابیں، میں نے کیوں چڑھنا ہے؟ تو ویسے اس مسلمان کو سوچنا چاہیے جو آیت یا حدیث سن کے چڑھ جائے، یہ تو اس کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ آپ کو اگر کوئی گورا، ٹھیک ہے نا جی، چھیڑتے ہوئے کہ ہاں قرآن لکھے ہے سود حرام ہے، تو سارے مسلمان سود کھاندے ہو، آپ آگے سے اسے سر پھاڑ دیں گے، آپ کا سر شرمندگی سے جھک جائے گا، یار کہہ تو صحیح رہا ہے۔ کبھی آپ کہیں گے مجھے چھیڑ رہا ہے؟ یہ اس صورت میں کہیں گے جب آپ بےایمانی پہ اترے ہوئے ہوں گے، جب آپ اس آیت کو ماننا نہیں چاہ رہے ہوں گے، جب آیت کے سامنے آپ سر تسلیم خام ہوں گے، آپ کہیں گے بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے لیکن بات ہے رسوائی کی۔ جب ان کی ہوتی ہے نا رسوائی، تو کہنا جی انداز بڑا سخت ہے جی، یہ بہت سخت ہے جی، انداز سخت ہے، اللہ نے بولو تجھے خود بخاری پڑھ کے اپنی اصلاح کر لو۔ میں نے تو بتایا یہ حدیث میں لکھا ہے، یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ آپ کو کہے کہ سر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے، آپ کو پتا ہے 279 میں لکھا ہے جو سود کھائے اللہ رسول کی اس کے جنگ ہے، تو آپ کہیں گے جو تھوڑی سی آواز تیری اونچی ہوگی ہے تو بدتمیزی سے بولا نا، میں نہیں اس آیت کو مانتا، یہ کہیں گے آپ؟ کیوں؟ آپ اس کو تو کہہ سکتے ہیں میں تیرے انداز کو نہیں مانتا، بات کو آپ پھینک سکتے ہیں، بات سچائی کی۔ اور سر کافر بھی نبی علیہ السلام سے ویسے یہی کہتے تھے۔ آپ کو تو یہ کہانی کرائی گئی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے وہ صرف اخلاق سے متاثر تھے، اخلاق سے وہ متاثر تھے جب تک نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت نہیں دی تھی۔ جب آپ نے توحید کی دعوت دی ہے تو نبی علیہ السلام کو مکہ شریف سے کس نے نکالا ہے؟ صادق اور امین کہنے والوں نے۔ جب ان کی دم پہ پاؤں آیا نا تو ان کو پھر آپ علیہ السلام کا اخلاق نہیں نظر آیا، اور پھر سورہ یونس میں آتا ہے اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ بڑا سخت ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ اے نبی فرماؤ مجھے کوئی اختیار نہیں میں اس کتاب کو بدلوں۔ سارا سخت ہی ہے نا، سیدھا سیدھا لتر پھیرتا ہے کہ مانو نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے، اور اتنے سخت الفاظ ہیں تمہیں بھونا جائے گا دوزخ کی آگ پہ۔ وہ کہتے تھے یہ بڑی سخت الفاظ ہیں یار، قرآن کو بدلو، کو تھوڑا نرم نرم میٹھی میٹھی باتیں ہوں۔ تو یہ چڑھتا وہ شخص ہے جس کے مسلک کے خلاف بات ہوتی ہے، اور میں واللہ کسی کو چھیڑتا نہیں ہوں۔ جو وہ خود ہمیں کہانیاں کرایا کرتے تھے نا کہ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جاؤ گے، تو میں کہتا ہوں اچھا ہم نے آپ ہی کی بات مان لی، اب آپ وہ ہوئے ہیں کہ نہیں وہی کر کے، تو یہ چھیڑنا ہے؟ یہ تو سر آپ کی ڈاکٹرائن کو انڈورس کرنا ہے کہ سر آپ سے ہی ہم نے سیکھا تھا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہ دیوانگی تو صرف اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے گستاخی کی تو بیڑے غرق ہو جائے گا۔ تو سر مجھے چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ پہ بتائیں اب آپ کیا حکم لگاتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں کہ میں چھیڑ رہا ہے۔ وہ چھیڑا تو انہوں نے جنہوں نے کلمے پڑھائے ہیں، میں نے کہاں سے چھیڑا ہے؟ میں نے ان کو گن پوائنٹ پہ کہا کہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھواؤ۔ آپ ہمیں کہتے تھے نا جی قادیانی جو دعوی نبوت کر دیا اس نے کلمے پڑھوا لیے اپنے نام کے، حالانکہ اس کا اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے، دعوی نبوت ضرور ثابت ہے امتی نبی والا، اتنی بڑی غلاظت میں وہ بھی نہیں گرا جا کے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اسی بات پہ جس پہ آپ قادیانیوں کو چھیڑتے تھے، ہم اسی بات کے اوپر جب آپ کی کتابوں کی بات کرتے ہیں، بزرگوں بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا بزرگوں نے لکھا ہے نہیں، تو آپ کہتے ہیں میں چھیڑ رہے ہو۔ سر یہ چھیڑ تو آپ نے ہمیں سکھائی بھی ہے، یہ آپ کی چھیڑ ہم آپ کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں نا ہوں پتہ لگا بچو جی کہ اسی کیوں نہیں نماز پڑھ دے، وہ نجدی ہیں، گستاخ رسول ہیں، امام کعبہ اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔
ہم کہتے ہیں یہ آشت بھائی اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, کہتے ہیں میں چھیڑتا ہے. دیکھا, وہ یہ چھیڑ تو سیکھی آپ سے تھی. ہاں اگر میں آپ کو ایسی بات کے اوپر چھیڑوں کہ جو بات آپ کی نہیں ہے, پھر آپ مجھ سے گلا شکوہ کریں. ہم آپ کے اصول اور مبادی پہ آپ ہی کو غلط کہتے ہیں, پہلوان کو آپ اس کے زور پہ ہی گراتے ہیں. جو بندی کہتے ہیں بریلویوں سے ہمارا اختلاف ہے, یہ قبر پرست ہے. میں نے ایک پمفلٹ لکھا کہ آپ کے سارے بزرگ بڑے بڑے قاسم نوتوی, شری تھانوی, وہ سارے قبروں سے مانگتے تھے, کہتے ہیں ہمیں چھیڑتا ہے. تو آپ بریلویوں کو چھیڑتے رہے کہ قبروں سے مانگنا شرک ہے. وہی شرک جب ہم نے آپ کی کتابوں دکھایا, کہتے ہیں ہمیں چھیڑتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ٹھیک ہے, وہ اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں انہی کو ہماروں نے کیا تو پردہ ڈالو. سمجھ آئی؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا ابا شراب پیے تو اس کو شرابی نہیں کہنا. ہاں تیرا ابا پیے تو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کرنا ہے کہ وہ شرابی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ بات ہے. تو میں بالکل نہیں چھیڑتا. اگر آپ چھیڑ رہے ہیں تو آپ رجوع اللہ لائیں. یہ اصل میں آپ قرآن و سنت سے چھیڑ رہے ہیں. میں بالکل نہیں چھیڑتا. آپ مجھے لا کے قرآن و حدیث پیش کریں, میں چھیڑا ہوتا نا سر تو میں جس فرقے میں پیدا ہوا تھا اسی میں مار گیا ہوتا کہ یار مجھے کیوں بتایا. میں تو آئے دن جو سچ بات پتہ چلتی ہے نہ صرف خود قبول کرتا ہوں بلکہ آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ یار اس میں یہ مسئلہ ایسا تھا, ایسے ہے, اب آپ دیکھ لیں. آپ کا اس کو نئی بات ہے لے آئیں. بے شک تسی چینگے لا کے بھی نا ایسے منہ بنا کے بھی کون انجینئر تو وہ فلانے لیکچر کیا سی نا, دیکھ قرآن ہی چاہے نکلے تیرے خلاف ہوں دس, تو میں کہوں گا سر وہ غلط سی, میں مننا. ٹھیک ہے, میں تو اپنا رجوع ریکارڈ کرا دوں گا. کئی معاملات میں رجوع ریکارڈ کرایا, اب بھی کروں گا. تو یہ چھیڑتے یہ ہے. تو جو چھیڑ رہا ہے اپنے ایمان کی فکر کریں اور آپ اپنے روزے کی فکر کریں, کیونکہ 5-6 منٹ رہ گئے افطاری میں. ٹھیک ہے جی.